میں نے بڑی خاموشی سے کپ میں چائے ڈالی اور ناشتہ باہر لاؤنج میں ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اپنا چائے کا کپ اٹھا کے میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ یہاں بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے اپنے کمرے میں ہی جانا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ بمشکل میں نے چائے پی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ آ گئیں تو مجھے باہر آنا پڑا۔ فیضان فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ دکانوں کی قیمت آپ بہت کم لگا رہے ہیں، ان کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ ماموں اور ممانی کا ویزا بھی جرمنی کا لگوا کر انہیں وہاں لے جاتا، اس لیے یہاں سے وہ سب کچھ بیچ کے جانا چاہ رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی چلا جائے۔ میری والدہ نے ایک تصویر مجھے دی۔ وہ کوئی 40-42 سال کا شخص تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کہنے لگی، اب ایسے رشتے آ رہے ہیں تمہارے لیے، چند مہینوں میں تم نے اپنی حالت بگاڑ کے رکھ لی ہے یشما۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کون سا روگ لگ گیا ہے تمہیں، تم نے اپنی صحت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا، امی کیا شادی کرنی ضروری ہے؟ میں اپنی تعلیم آگے جاری رکھنا چاہتی ہوں، میں پڑھوں گی اور آگے بڑھنا شروع کر دوں گی، گزر جائے گی میری زندگی بھی۔ شاید فیضان کا فون بند ہو چکا تھا۔ وہ آ کے میری والدہ کے پاس بیٹھ گیا، سامنے ٹیبل پہ رکھی تصویر دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، پھپھو یہ کیا ہے؟ میری والدہ کہنے لگی، وہ رشتے والی نے تصویر بھیجی تھی، میں نے سوچا اسے دکھا دوں۔ یہ سن کے اس نے ماتھے پہ بل ڈالے، تصویر زور سے ٹیبل پہ پھینک دی۔ کہنے لگا، ایسی کون سی مجبوری پڑ گئی ہے جو آپ اس طرح کے رشتے دیکھ رہی ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی، اس نے اپنی حالت پتہ نہیں کیوں بگاڑ کے رکھ لی ہے، اتنی پیاری ہوتی تھی یہ، لوگ اسے بیمار سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے رشتے آئیں گے نا، اور اب یہ نئی بات سنا رہی ہے کہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فیضان کہنے لگا، پھپھو آپ ایسا کریں کہ آپ یشما کے لیے رشتے دیکھنا چھوڑ دیں۔ میری والدہ نے حیرت سے اس سے دیکھا۔ کہنے لگا، میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ حیران تو میری والدہ بھی تھی۔ اب تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے نا، اسے میں اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گی یہ۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی، میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، کیوں؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ کیوں نہیں سوچ سکتی میرے بارے میں ایسے؟ میں نے کہا، فیضان بہت ہو گیا ہے، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، امی آپ ان لوگوں کو رشتے کے لیے بلا لیں، میں اس شخص سے شادی کر لوں گی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ورشا جب اسکول سے آئی تو کافی پریشان تھی۔ کہنے لگی، بہت مشکل پیپر تھا، بہت مشکل سے کیا۔ آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ میری تھوڑی تیاری کروا دیں، لیکن آپ نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھی ہوئی ہے، نہ خود اس سے باہر آتی ہیں نہ کسی کو اندر آنے دیتی ہیں۔ بہت برا پیپر ہوا ہے میرا، بس دعا کریں پاس ہو جاؤں۔ میں نے کہا، کل کے پیپر کی تیاری کروا دوں گی۔ کہنے لگی، ہاں لیکن میرا گریڈ تو گر جائے گا نا، بہت آؤٹ پیپر آیا تھا، ایک بھی تکا نہیں لگا۔ کھانا پھر میں نے ہی بنایا تھا۔ فیضان مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، غصے سے مجھے دیکھ رہی تھیں، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پر میں نہیں بیٹھی تھی، میں ویسے بھی بیٹھتی نہیں تھی۔ جب سے واصف گیا تھا میں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اول تو کھانا کم کھاتی تھی اور جتنا بھی کھاتی تھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ میں نے سب کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی بھی میں اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال کے کمرے میں جانے لگی تو میرے والد کہنے لگے، بیٹا بیٹھو یہاں پہ، ہمارے پاس بیٹھو، کمرے میں کیوں چلی جاتی ہو؟ میں نے کہا، ابو بس ایسے ہی، مجھے بیٹھنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ فیضان کہنے لگا، اب آپ اسے کمرے میں جانے دیں، کیونکہ پھپھا میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب یہ کمرے میں جائے۔ جاؤ یشما، تم کمرے میں جاؤ۔ اس کی بات پہ میرے قدم وہیں رکے تھے۔ میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، نہیں مجھے یہیں کھانا ہے۔ وہ کہنے لگا، کیوں کھانا ہے؟
جب روز اپنے کمرے میں کھا رہی ہو تو ابھی بھی جاؤ اپنے کمرے میں، وہاں جا کے کھاؤ۔ میرے والد کہنے لگے بیٹے کیا ہو گیا ہے، تم نے جو بات کرنی ہے کرو۔ وہ کہنے لگا نہیں اس کے سامنے نہیں کرنی بات، کیونکہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے لیکن میرا نہیں ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کریں گے۔ یہ کہہ کے وہ کھانا کھانے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میں غصے سے اسے دیکھ رہی تھی لیکن اس نے میری طرف نہیں دیکھا، چپ چاپ کھانا کھاتا رہا، ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے۔ بامشکل میں نے آدھی روٹی کھائی، پہلے ہی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا، اوپر سے یہ پتہ نہیں کیوں مجھے نئی مصیبت میں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تھی فیضان سے شادی کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت ملتا تھا۔ میں اس کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں اٹھ کے کمرے میں آ گئی لیکن میں بے حد بے چین تھی، بار بار اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی کہ پتہ نہیں بابا کو کیا کہے گا، بابا تو فوراً مان جائیں گے، شاید مجھے مجبور کیا جائے گا۔ ورشا اپنی کتابیں پھیلا کے بیٹھی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی کیا سوچ رہی ہیں، ادھر آئے نا، مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں۔ میں نے کہا ورشا میرا دماغ خراب نہ کرو، پہلی بہت دماغ خراب ہے میرا۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ میں بے بسی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی، اپنی انگلی کی پوروں سے اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی آپ ہی کیا پھر سے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں بہت درد ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد میری والدہ کمرے میں آئی تو کہنے لگی ورشا بیٹا تم باہر جاؤ ذرا۔ میں نے کہا امی آپ جو کہنے آئی ہیں نا وہ نہ کہیں تو بہتر ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور اس شخص کے منہ پہ کیا تھا۔ اتنی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے کیا اس میں کہ وہ میرے انکار کو انکار سمجھ لے؟ مجھے نہیں کرنی ہے فیضان سے شادی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں نا، آپ کو میں بوجھ لگنے لگی ہوں نا، تو اسی 40 سالہ شخص سے میری شادی کر دیں، لیکن میں فیضان سے شادی نہیں کروں گی، کسی قیمت پہ بھی نہیں کروں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور یہ بدلے گا نہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں تمہارے والد فیضان کو ہاں کہہ چکے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے کہہ چکے ہیں، بابا نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ میری والدہ کہنے لگیں جاؤ جا کے اپنے باپ سے پوچھ لو، تمہیں نہ ماں سے محبت ہے نہ باپ سے، تمہیں صرف اپنے آپ سے مطلب ہے۔ پتہ نہیں تم نے کیوں اپنی زندگی کو بگاڑنے کا سوچ رکھا ہے، کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ساری عمر کی تکلیف دینا چاہتی ہو۔ تم اکیلی بیٹی نہیں ہو میری، ورشا بھی ہے، کل کو مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ میں نے کہا امی میں نے شادی سے انکار نہیں کیا ہے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے فیضان سے شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں؟ تم اس 40 سالہ شخص سے شادی کرنے کو تیار ہو جو تم سے ڈبل عمر کا ہے اور رنڈوا ہے، اور فیضان میں تمہیں کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ کیا برائی ہے اس میں؟ اور ایسی کون سی حسن پری ہو تم جو تم اسے چھوڑ دو گی، ٹھکرا دو گی تو کوئی اس جیسا تمہیں پوچھنے آ جائے گا؟ میں نے کہا نہ آئے اس جیسا مجھے پوچھنے، خدا کے لیے امی انکار کر دیں، میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی ٹینشن میں تو تم نے ہمیں کر دیا ہے، پتہ نہیں تمہارے اور واصف کے بیچ میں ایسا کیا تھا، میں منہ سے نہیں کہتی تو یہ مت سمجھو کہ اس ناگہانی موت پہ مجھے تکلیف نہیں ہے، جس طرح سے تم نے اس کی موت کو اپنے حواسوں پہ سوار کیا ہوا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات تو تھی تم دونوں کے بیچ میں۔ یہ سن کر میرا رنگ اڑا تھا۔ میں نے کہا نہیں امی ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری والدہ کہنے لگی بے وقوف مت بناؤ مجھے، اپنی حالت دیکھو، وہ دنیا سے کیا گیا، تم نے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لیا، اپنا چہرہ دیکھا ہے تم نے، بال دیکھے ہیں کتنے لمبے تھے تمہارے، اور اب کمر سے کتنے اونچے ہو چکے ہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے دیکھو، اپنی پیلی رنگت کو دیکھو، ایسے تو نہیں ہو جاتی نا یہ سب۔ میں تمہاری ماں ہوں یشما، جب تمہیں بولنا نہیں آتا تھا تب بھی میں تمہاری باتوں کو سمجھ جاتی تھی، تو کیا اب نہیں سمجھوں گی؟ تم نے واصف کی موت کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اور کوئی یوں ہی تو ایسا نہیں کرتا۔ تمہیں اس سے محبت تھی یہ میں جانتی ہوں، لیکن تمہارا چھت پہ اسے ذلیل کرنا، اسے گھر سے نکالنا وہ میری سمجھ سے بھی باہر تھا۔ تم جعفر کو پسند نہیں کرتی تھیں،
اس کے رشتے کو تم نے مجبوراً قبول کیا تھا، یہ